کہ LGBT یہ ایک تنظیم ہے اور یہ عالمی سطح پر کام کر رہی ہے، یہ عالمی سطح پر فحاشی اور یعنی کو پھیلانے کے سامنے اس حیا حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں، اور ان کو چاہیے کہ جو بھنگ پی کر سو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یار آپ دن بھر اپنی سیاست پہ لڑتے ہو، آپ دن بھر اپنی مالی اثاثوں پہ لڑتے ہو، آپ دن بھر اپنی ملک سے باہر بنائی ہوئی اپنی جائیداد پہ لڑتے ہو۔ اس کا ایبریویشن بیان کیا کہ LGBT لیسبین بائی سیکچول ٹرانسجنڈر، اس کے معنی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور صاحب علم لوگ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے اور ان کی ویب سائٹس دیکھیے اور آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیے۔ MSO کے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو کہ ایک طلبہ تنظیم ہے، اور اسی طرح دیگر طلبہ تنظیموں نے مل کر اس کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرزند حق ٹی وی اور میں ہوں سہیل معاویہ۔ آج 8 مارچ ہے اور پاکستان میں گزشتہ چند عرصے سے 8 مارچ کو پاکستان کے مختلف شہروں میں آزادی مارچ کے نام سے مختلف جگہوں پر مارچ ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں آزادی کے نام سے مارچ کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ وہی غیر ملکی آقاؤں کی خریدے ہوئے لوگ ہیں اور مغربی ایما پر پلنے والے لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے تمام ہی شہروں میں آج بھی اسلام آباد کے پریس کلب میں بہت سی ایسی، اور ان نے اکٹھے ہو کر وہاں پر ایسے سلوگنز بلند کیے اور ایسے ان نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے کہ میں آپ کے سامنے ان کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا فحاشی اور کیا گند تھا۔ کافی عرصے سے بہت سے لوگ اس کی مزاحمت بھی کر رہے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی اسلام آباد میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، اور ان انتہائی غیرت مندانہ انداز میں ان نے MSO کے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو کہ ایک طلبہ تنظیم ہے، اور اسی طرح دیگر طلبہ تنظیموں نے مل کر اس کے خلاف حیا مارچ کیا اور یہ بتایا کہ ہمارے اور آپ کے آئیڈیل مغرب اور مغربی تہذیب نہیں ہے، اور ہماری اور آپ کی آئیڈیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ہماری عورتوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات ہیں۔ ہمیں کسی کے آئیڈیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ اسلام کا مکمل ضابطۂ حیات اور اسلام کا دستور اور منشور موجود ہے۔ یہ جو عورتیں پاکستان میں اس طرح کی فحاشی اور عریانی پھیلانا چاہتی ہیں، یقیناً ہماری مسلمان عورتیں جو ہیں وہ بہت سی تو ایسی ہیں وہ بالکل بھولی بالی ہوتی ہیں، اور جب ان کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں تو وہ بھی اسی میں آ کر سمجھ لیتی ہیں کہ شاید ہمارے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ ہماری عورتوں اور مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کی بات نہیں، بلکہ یہ ان کو روڈ پر لانا چاہتی ہیں، بلکہ وہ ان کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر گلی اور محلے اور بازار میں لانا چاہتی ہیں۔ ان کا پاکستان سے اور آپ کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں، یہ بلکہ مغربی ایما پر پڑنے والی وہ انٹیاں ہیں، وہ عورتیں ہیں کہ جو حقیقت میں غلاظت کا مجموعہ ہیں، جو حقیقت میں بے حیا اور فحاشہ لوگ ہیں۔ ان کا ہمارے اس اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے بتائیے کہ اسلام سے زیادہ حقوق کس نے دیے ہیں عورت کو؟ مجھے بتائیے کہ اسلام سے زیادہ عورت تو وہ تھی کہ جو پہلے منڈیوں میں بکا کرتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اس نے یہ بتلایا کہ عورت ماں ہوتی ہے، جب اسلام آیا تو اس نے بتایا کہ عورت بہن ہوتی ہے، جب اسلام آیا تو اس نے یہ بتایا کہ عورت بیٹی ہوتی ہے۔ اسلام سے زیادہ حقوق کون دینے والا ہے؟ آج پاکستان میں آ کر کوئی ایسے نعرے بلند کرے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، اسلام حقوق نہیں دیتے۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، کہ ایک آدمی کہتا ہے ان کے وہ آمدنیاں اور ان کی لیاقت کو نہیں دیکھا جا رہا، اور یہ ہے آپ جب تک نکاح کو نہیں ختم کریں گی یہ ناانصافیاں، ظلم اور تشدد جاری رہے گا، جس میں یہاں کسی نے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ آپ کو یہ دلچسپی کے لیے اور بتا دوں کہ نکاح جو ہے ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ 1825 1825 میں انگریز نے نافذ کیا کی وجہ سے مسائل بن رہے ہیں۔ ایک بعض کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ جو آپس میں
رشتہ داریاں اور تعلقات ہیں، ہم اس میں بالکل آزاد ہیں، کوئی نکاح کی کوئی شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ان کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں کہ LGBT یہ ایک تنظیم ہے اور یہ عالمی سطح پر کام کر رہی ہے، یہ عالمی سطح پر فحاشی اور یعنی کو پھیلانا چاہتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ایبریویشن بیان کیا کہ LGBT لیسبین، بائی سیکچول، ٹرانسجنڈر، اس کے معنی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور صاحب علم لوگ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے اور ان کی ویب سائٹس دیکھیے اور آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیے اور ان میں جو ان کی تحاریر ہیں، جو ان کی تقاریر ہیں، جو ان کے وہاں پہ بیانات ہیں اور جو ان نے وہاں پر پوسٹ اپلوڈ کی ہیں، آپ ان کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو اسلام تو دور کی بات، یہ تو انسانیت سے بھی باہر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا میری بہنوں، ہماری جتنے بھی پاکستان میں رہنے والی غیرت مند لوگ ہیں، خدا را اس کے لیے اور اس کے سامنے ہمیں سیسا پلائی دیوار بننی چاہیے، اور جو لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس پہ محنت اور کاوش کر رہے ہیں، خدا را اس کو مذہب کا نام نہ دیا جائے اور اس کو چند لوگوں کی بات نہ کہا جائے۔ یا آپ کی صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے خاندان کی بات ہے، یہ آپ کی عزت کی بات ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کی بات ہے۔ ان لوگوں کے جو عزائم ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کو درم برم کر دیا جائے، وہ یہی ہیں کہ ہمارے اسلامی کلچر کو بالکل تہہ و بالا کر دیا جائے۔ ان کے جو عزائم ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے اس خاندانی نظام کو ختم کر ماں، بہن، بیٹی سب کی پہچان کو ختم کر دیا جائے اور آپس میں جس طرح بھی کمبائن سسٹم ہو چلا دیا جائے۔ تو لہٰذا ہم کسی صورت میں بھی اس ملک میں ایسے عزائم کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں، اور ان کو چاہیے کہ جو بھنگ پی کر سو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یار آپ دن بھر اپنی سیاست پہ لڑتے ہو، آپ دن بھر اپنے مالی اثاثوں پہ لڑتے ہو، آپ دن بھر اپنی ملک سے باہر بنائی ہوئی اپنی جائیداد پہ لڑتے ہو۔ اس پہ لڑو کہ جو کل ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آج جس طرح رو رہے ہیں کل اس کا دگنا ہم روتے رہیں۔